احمد اور ہانیہ کے بابا۔ چھوٹے سے گاؤں میں ایک سادہ سا گھر تھا۔ اس گھر میں احمد، ہانیہ اور ان کے بابا رہتے تھے۔ احمد 8 سال کا تھا اور ہانیہ 7 سال کی۔ دونوں بہن بھائی بہت شرارتی، ہنر مند اور خواب دیکھنے والے تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی طاقت ان کے بابا تھے، جو ان کے لیے پوری دنیا کی طرح تھے۔ بابا ایک محنتی کسان تھے۔ دن نکلنے سے پہلے کھیتوں کا رخ کرتے اور سورج ڈھلنے کے بعد گھر واپس آتے، لیکن ان کی محنت میں تھکن کم اور خوشی زیادہ ہوتی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی محنت احمد اور ہانیہ کے مستقبل کے خوابوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد بابا ہمیشہ بچوں کو کہانیاں سناتے۔ ان کی کہانیوں میں کبھی بہادر شاہ ہوتے، کبھی نیک دل درویش اور کبھی اڑتے ہوئے گھوڑے۔ احمد کی آنکھوں میں خواب چمکنے لگتے اور ہانیہ اپنی چھوٹی سی ہنسی کے ساتھ ہر کہانی کو زندہ کر دیتی۔ بابا نے اپنی زندگی میں بہت سی قربانیاں دیں۔ وہ خود پڑھنا چاہتے تھے مگر حالات نے موقع نہ دیا۔ اسکول کے دنوں میں ان کے پاس جوتے بھی نہیں ہوتے تھے، مگر وہ اپنے بچوں کے لیے عزم کر چکے تھے کہ احمد اور ہانیہ تعلیم حاصل کریں گے، وہ خواب پورے کریں گے جو وہ خود نہیں دیکھ سکے۔ اکثر گاؤں کے دوسرے بچے کھیل کود میں وقت ضائع کرتے، لیکن احمد اور ہانیہ کو بابا نے ہمیشہ پڑھائی کی اہمیت سمجھائی۔ بابا کہا کرتے، کتاب انسان کی آنکھیں کھولتی ہے اور علم دل کو روشن کرتا ہے۔ بابا سخت مزاج نہیں تھے، مگر اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ اگر احمد جھوٹ بولتا تو وہ ناراضگی سے کہتے، بیٹا جھوٹ کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، سچ بولو تاکہ لوگ تم پر بھروسہ کریں۔ ہانیہ اگر ضد کرتی تو وہ مسکرا کر کہتے، ضد دل کو بھاری کرتی ہے بیٹی، برداشت اور صبر زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں بچوں کی زندگی کا سرمایہ بنتی جا رہی تھی۔ ایک دن اسکول میں احمد کا جھگڑا ایک لڑکے سے ہو گیا۔ وہ غصے میں گھر آیا اور کہنے لگا، بابا، اس نے مجھے دھکا دیا تھا، کل میں بھی اسے ماروں گا۔ بابا نے احمد کو پاس بٹھایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا بدلہ لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اگر تم مضبوط ہو تو دوسروں کو معاف کرنا سیکھو، معافی دینے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ احمد خاموش ہو گیا۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا۔ بیماری اور صبر۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد اور ہانیہ اسکول میں اچھے نمبر لینے لگے، لیکن بابا کی صحت کمزور ہونے لگی۔ کھیتوں کی سخت محنت اور مسلسل جدوجہد نے ان کے جسم کو تھکا دیا۔ ایک رات بخار میں تپتے ہوئے بابا نے احمد اور ہانیہ کو پاس بلا کر کہا، میرے بچوں، زندگی آسان نہیں ہوگی، مگر تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بننا، کبھی ہار نہ ماننا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ احمد نے بابا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بابا، ہم اب کے خواب پورے کریں گے۔ بابا کا سایہ اگرچہ کمزور ہو رہا تھا، مگر ان کی باتیں بچوں کے دل میں روشنی کی طرح تھیں۔ وہ ہمیشہ کہتے، محنت کرو، ایماندار رہو اور دعا کو کبھی نہ چھوڑو، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جب بابا کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو گاؤں کے لوگ بھی ان کی خدمت کے لیے آنے لگے۔ سب کہتے تھے کہ احمد اور ہانیہ کے بابا صرف اپنے بچوں کے ہی نہیں، پورے گاؤں کے بابا ہیں۔ وہ ہر ایک کی مدد کرتے، کسی کو بیل چاہیے ہوتا تو بیل دے دیتے، کسی کو قرض چاہیے ہوتا تو پیسے ادھار دے دیتے۔ سال گزرتے گئے۔ احمد نے محنت سے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا تاکہ بابا کی طرح کسی اور کو بیماری میں تکلیف نہ سہنی پڑے۔ ہانیہ نے استاد بننے کا خواب دیکھا تاکہ تعلیم کی روشنی دوسروں تک پہنچا سکے۔ بابا کی دعائیں دونوں کے ساتھ رہیں۔ اگرچہ وہ جسمانی طور پر زیادہ عرصہ ساتھ نہ رہ سکے، مگر ان کی نصیحتیں، کہانیاں اور دعائیں احمد اور ہانیہ کی زندگی کا چراغ بن گئیں۔ انجام: آج احمد شہر کے ایک بڑے اسپتال میں ڈاکٹر ہے اور ہانیہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہے۔ دونوں جب بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں، سب سے پہلے بابا کی قبر پر جا کر کہتے ہیں، بابا، یہ سب آپ کی بدولت ہے، اپنے ہمیں خواب دیکھنا اور ان کو پورا کرنا سکھایا۔ بابا اگرچہ دنیا سے جا چکے ہیں، مگر وہ آج بھی احمد اور ہانیہ کے دلوں میں زندہ ہے۔ ان کی یاد، ان کی محنت اور ان کا پیار ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک باپ کی محنت اور قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وہ اپنی زندگی کی مشعل بچوں کے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے اور وہ مشعل آنے والی نسلوں کو روشنی دیتی ہے۔